اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم مہمان کو دعوت کریں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ امام حجت حضرت ولی عصر علیہ السلام نے فرمایا ان الارض لا تخلو من حجت اللہ اما ظاہرا و اما مغمورہ۔ فرمایا کہ زمین جو ہے وہ حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوا کرتی، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، ذات باری تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ چاہے وہ حجت ظاہر ہوگی، جیسے اول امام سے لے کر حضرت امیر المومنین سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور یا وہ حجت غائب ہوگی مغمورہ، وہ غیبت کے پردے میں ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا رول یہ ہے کہ ہم ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں اور ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہایت ہی معروف شخصیت ہے، مولانا سید میثم عباس زیدی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروف زندگی، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ تبلیغ کے عنوان سے بھی مشغول ہیں اور مجالس کا سلسلہ بھی ہیں، تو آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود آپ مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارے یہ تو فریضہ ہے میرا، اور پھر امام حسین ٹی وی اور کربلا محلہ سے تعلق رکھتا ہے یہ پروگرام، تو میرے لیے شرف ہے اس مولا پہ آپ کو شامل ہونا۔ سلامت رکھیں۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، چونکہ مومنین جتنا ہو بسم سکے اللہ استفادہ کر لیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم مولا حضرت امام عصر علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے ایک اللہ، بے شک لقب قائم ہے، قائم آل محمد علیہ السلام بے شک بے امام شک کا لقب ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ قبلہ بے اگر شک۔ اس لقب قائم کے اوپر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو آپ کے مشکور رہیں گے۔ اس لقب قائم کے سلسلے میں جی میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ صلوات اللہ والسلام سے علیہ۔ کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ جی حضرت مہدی کو قائم کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کمال الدین و تمام النعمہ میں جی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی جی تحریر کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں بھی تحریر کیا۔ جی انہوں نے تحریر کیا کہ ہمارے پانچویں امام سرکار باقر العلوم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا جی تو ملائکہ بہت زیادہ نالہ و شیون کر رہے تھے، جی اور پروردگار سے یہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ پروردگار تیرے نبی کے نواسے کو اس بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، اللہ کیا تو حسین ابن علی کے قاتلوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور انہیں کوئی سزا نہ دے گا؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے جو حجابات تھے ان کو ہٹایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم نگاہ اٹھا کے دیکھو، تو فرشتوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک میں، یعنی آپ کی اولاد طاہرہ میں آنے والے تمام ائمہ کی زیارت کی، اور جب سبحان فرشتوں نے ان تمام ائمہ کو دیکھا تو انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ تمام کے تمام ائمہ سجدہ پروردگار کے عالم میں تھے، اور ان ائمہ میں صرف ایک امام ایسا تھا جو قیام کے عالم میں تھا۔ اللہ تو اکبر۔ فرشتوں نے پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار جب سارے ائمہ سجدے کے عالم میں ہیں
تو یہ ایک امام قیام کے عالم میں کیوں ہے؟ تو پروردگار نے جواب دیا کہ یہی وہ امام ہے کہ جو میرا قائم ہے، سبحان اور یہ اللہ، وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے انتقام لوں گا۔ اللہ اسی لیے اکبر، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معروف لقب قائم بھی ہے۔ ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، اور خداوند عالم ہم کو توفیق عطا کرے امام عصر کی زیارت کی۔ الہی آمین۔ جی قبلہ، اسی عنوان سے ایک اور سوال ہے کہ امام کا چونکہ ظاہر ہے کہ ایک مشہور و معروف لقب مہدی ہے، اگر اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن امام کا بسم اللہ۔ لقب جو مہدی ہے اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک، اور اس کے بعد ہمارے تمام کے تمام ائمہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، ہدایت بشری کے لیے آئے، اور ہر امام ہادی ہے۔ لیکن ہمارے آخری امام کا لقب مہدی اس لیے ہے کہ جب امام دنیا میں تشریف لائیں گے تو سوائے ہدایت کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا، صرف سبحان ہدایت ہی اللہ، ہدایت ہوگی، اس لیے کہ شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جب شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا تو گمراہی تمام ہو جائے گی، اور سبحان ہمارے امام جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ اب تک آنے والے تمام جتنے بھی ہادی گزرے ہیں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے آئیں گے، لہٰذا آپ کا لقب مہدی ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بسم علامہ اللہ، مجلسی نے بہار الانوار میں سرکار صادق آل محمد امام جعفر صلوات اللہ الصادق علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ محمد وعلی اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوات اللہ حوالے علیہ۔ سے یہ تحریر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم آئے گا، جب ہمارا مہدی آئے گا، تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت کو لگا کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمائیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، میں بسم اللہ، سمجھتا ہوں کہ امام حسین ٹی وی کے حوالے سے مومنین تک پہنچ جائے۔ تو بسم امام اللہ، ارشاد فرمائیں گے کہ جو آدم کو اور شیش کو دیکھنا چاہے وہ میری اللہ طرف دیکھے، اس لیے اللہ، کہ میں ہی آدم ہوں اور میں ہی شیش ہوں۔ سبحان پھر اللہ، فرمائیں گے کہ جو نوح کو اور سام کو دیکھنا چاہے وہ بھی میری طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی نوح ہوں اور میں سبحان ہی اللہ، سام ہوں۔ سبحان پھر اللہ، فرمائیں گے کہ جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ بھی میرے چہرے کی طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی ابراہیم ہوں اور اللہ میں ہی اسماعیل ہوں۔ سبحان پھر اللہ، فرمائیں گے کہ جو موسیٰ کو اور یوشع بن نون کو دیکھنا چاہے ایک وقت میں وہ بھی اللہ میری طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی یوشع بن سبحان نون ہوں۔ اللہ، اور اس کے سبحان بعد فرمائیں گے کہ جو عیسیٰ کو اور جناب شمعون کو دیکھنا چاہے وہ بھی میری طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی سبحان شمعون ہوں۔ اور اس کے سبحان بعد اللہ، ارشاد فرمائیں گے کہ جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہے، اللہ اللہم صلی علی اللہ، محمد وعلی محمد، تو جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہے وہ بھی میری طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی محمد ہوں اور میں ہی علی ہوں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، کہ پورا سبحان اللہ، گھرانہ ہی وہ ہے کہ جہاں ہر ایک محمد ہے اور ہر ایک علی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ جو امام حسن اور امام حسین کو دیکھنا چاہے وہ بھی صلوات اللہ میری طرف علیہما، دیکھے، اس لیے کہ میں ہی حسن ہوں اور میں ہی حسین ہوں۔ اور اللہ پھر یہ اکبر، ارشاد فرمائیں گے کہ جو امام حسین کی نسل میں آنے والے دیگر ائمہ کو دیکھنا چاہے تو وہ بھی میری طرف دیکھے، اس لیے کہ میں ہی ان تمام کے تمام ائمہ کا نمائندہ ہوں، سبحان اور اللہ، میرا ہی نور ان سب کا نور ہے اور ان کا نور میرا نور ہے۔ سبحان عزیزوں، میں اللہ، سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو کہ یہ حدیث اس قسم کی نظر نہیں آتی کہ جہاں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان اللہ کے تقوی میں، بے شک ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، بے عیسیٰ شک، کو ان کو زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ تو سبحان جیسے اللہ، مولا کائنات کے چہرے میں تمام انبیاء کے صفات جمع ہیں، اسی اللہ طرح سے جب ہمارے امام تشریف لائیں گے تو نہ تمام انبیاء بلکہ تمام ائمہ کے صفات اور کمالات امام کے چہرے میں جمع ہوں گے۔ سبحان اور اللہ، چونکہ تمام ہادیوں کا نور اور تمام ہادیوں کا پرتو امام کے چہرے میں نظر آئے گا، شاید اللہ اس لیے بھی امام کو مہدی کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے آپ کو یہ لقب عطا کیا، مہدی کا لقب جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ جو میرا آنے والا ہوگا اور جو اس وقت آئے گا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اور وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ مہدی ہوگا۔ تو میں سبحان سمجھتا ہوں کہ اللہ، سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے کہا، اور پیغمبر کلام ہی نہیں کرتے جب تک ان پر اللہ کی وحی نہ نازل بے ہو جائے۔ شک بے تو یوں شک، بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہدی کا لقب اللہ نے ہمارے امام کے لیے تجویز کیا اور سبحان پیغمبر نے اللہ، اعلان فرمایا۔ واہ، اللہم صلی ماشاء اللہ، علی محمد۔
بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جس طریقے سے کہا جائے کہ حق ہے، آپ نے اس طریقے سے یعنی توضیح دی، اور مومنین یقیناً جہاں کہیں سے بھی آپ کو سماعت فرما رہے ہیں یقیناً آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ قبلہ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ جی جیسے حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام، اس کا لقب اور اس کا نام یہ بلکہ کنیت کے لیے بھی ہیں، یہ میرے ہی نام پہ ہوں گے۔ تو اس دور میں ایسی کون سی وجہ ہے کہ امام کو اس کے اصلی نام سے پکارنا اس کو علماء قبیح سمجھتے ہیں جس کو کہا جائے؟ اگر اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل، بسم میں اللہ۔ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو میرا آخری نائب ہوگا، بے جو شک، میرا آخری خلیفہ ہوگا، تمہارا 12واں امام ہوگا، وہ اس کا قد میرا قد ہوگا، اس اللہ، کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت سبحان میری اللہ، سیرت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، واہ، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی، اور اس کا نام میرا نام ہوگا۔ دیکھیے سبحان یہاں اللہ، پر میں ایک جملہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو سننے والے سن رہے ہیں، اگر وہ امام کا ذکر سن کے خوش ہو جائیں تو میں بے سمجھتا شک، ہوں اس سے بڑی بھی کوئی عبادت نہ ہوگی بے شک، کہ امام کے لیے پیغمبر فرمانے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا۔ بے میں شک، جملہ عرض کر رہا ہوں، اور اردو جاننے والے میرے خیال میں اس جملے کا لفظ ضرور اٹھائیں گے جی، کہ یعنی آخری وہ ہوگا کہ جہاں برائے نام بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ اللہ پیغمبر کے اکبر، کہنے اللہ سے اکبر، سمجھ میں آتا ہے کہ بے آخری آنے شک، والا جو میرا ہم نام بھی ہوگا اور میرا ہم کنیت بھی ہوگا۔ سبحان حالانکہ اللہ، اکثر علماء اہل سنت نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ کسی اور کے لیے پیغمبر کے نام کو اور پیغمبر کی کنیت کو ایک جگہ پر جمع کرنا جائز نہیں ہے، بے شک، لیکن یہ ہمارا امام جو ہوگا اس کے لیے نام بھی وہی ہوگا اور کنیت بھی وہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے سبحان کہ جو محمد کا اللہ، غیر ہے اس کے لیے یہ جائز نہ ہو، لیکن جو خود محمد ہو، جو محمد کے اللہ گھرانے سے آ رہا اللہ، ہو، تو اس کے لیے نام بھی وہی اور کنیت بھی وہی، یعنی نام بھی وہی ہوگا اور کنیت بھی وہی ہوگی۔ لیکن جو ہمیں منع کیا گیا ہے جی، کہ ہم ان کا نام نہ لیں، تو ہم ہمیشہ حضرت حجت کہتے ہیں، سرکار ولی عصر کہتے ہیں، امام صلوات اللہ زمانہ علیہ، کہتے ہیں، بے دیگر شک، القاب و آداب اپنی زبان پر لاتے ہیں جی، اور اس سے سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی سرکار کا نام نہیں لیتے۔ جی، میں سمجھتا ہوں عزیزوں اس سلسلے میں کہ یہ انتہائی احترام ہے، جی، بے احترام شک، کی انتہا ہے، یہ تعظیم کا کمال ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا نام نہ دیں۔ بے کچھ اور شک، وجوہ بھی تحریر ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ احترام ہے ان کے بے نام شک، کا، کہ کیونکہ ہم اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم ان کا نام نہیں لیتے، بے ان کو شک، ان کے القاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہیں کہ ان کا نام لینے کا حق تو پیغمبر اسلام کو ہے، بے مولا شک، متقیان کو ہے، بے امام شک، حسین کو ہے، امام حسن علیہ السلام کو ہے، دیگر ائمہ کو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انکساری کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے اور بالکل، ساتھ ساتھ امام کے احترام کا کمال بھی ہے اور ان کی تعظیم کی انتہا بھی ہے کہ جی، ہم ان کو ان کے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کا نام اپنی زبان پر دور غیبت میں نہیں لاتے، اور بے اسی شک، لیے علماء اس کی قباحت کے قائل رہے ہیں۔ جی، جی، ایک سوال ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے کہ امام کے معرفی اور اس کے اعتبار سے میں نے آپ سے 2-3 سوال بہرحال کر لیے، تو ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ غیبت کے دور میں، چونکہ ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو اس دور میں مومنین کو ایسے کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو انسان کی ہے ہی، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فقط یہ کہنا کہ ہم منتظرین میں سے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ اوکالائی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہیں ذمہ داریاں اور وہ اعمال جو مومنین کو انجام دینے چاہیے غیبت کے دور میں، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے انتظار صرف زبانی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جی، بے شک، حقیقت میں انتظار اسی وقت ہوتا ہے بے جب شک، اعتبار ہوتا ہے۔ بے شک، اگر اعتبار نہ ہو تو پھر انتظار کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ بالکل، میں یہی سمجھتا ہوں، جی، ایک بار ایک مصرع نکلا تھا کہ ہے انتظار کی منزل بھی اعتبار کے ساتھ لکھنؤ میں، جی، تو لیکن میں نے یہی بات کہی تھی کہ انتظار کی منزل اعتبار کے ساتھ کیا، بلکہ انتظار ہوتا ہی اعتبار کے ساتھ ہے۔ اگر سبحان اللہ، اعتبار نہ ہو تو پھر انتظار کیسا؟ بے تو شک، اب جب اعتبار ہے اور پھر امام کے وجود پہ اعتبار ہے، امام کے قائم ہونے پہ اعتبار ہے، بے ان شک، کے آنے پہ یقین ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر لمحہ ایک مومن کو اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے جی، کہ ہم
بے وارث نہیں ہیں. بے شک بے شک ہم ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہو، سبحان بلکہ کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے. بے شک. حیدرآباد کے بہترین شاعر تھے جناب سمسام علی گوہر. جی کیا غضب کی انہوں نے 2 مصرے کہے. وہ کہتے ہیں وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. سبحان ہمارے سر پہ اللہ. واہ ہمارا امام قائم ہے. بے تو جب شک امام ہمارے سر پہ قائم ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ امام موجود ہیں اور امام ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو جب امام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو وہ امام کے لیے خوشنودی کا باعث ہوتا ہے، بے اور شک اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو امام کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اب اس پہ بہت سی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ وہ بسم اللہ دعائیں کریں. پڑھی جائیں جو مثلاً امام کے ظہور کے سلسلے کی ہیں، یا جی دعا کی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. جی لیکن میں ساری باتوں کو سمیٹ کے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بسم اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سبھی کچھ چمٹ کے آ گیا ہے. جی دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ انتظار کو کوئی ہلکا نہ سمجھے. جی خود امام کا ایک قول میں نے دیکھا بہار الانوار میں جی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا انتظار بھی ہمارے ظہور کا جز ہے. سبحان اللہ ہمارا انتظار سبحان جو ہے اللہ. وہ بھی ہمارے ظہور کا جز ہے. دیکھیے، بات وہی ہے کہ جب ظہور پر یقین ہے تبھی تو انتظار ہے، اور اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر انتظار کیسا. تو بالکل جب یقین ہے تو انتظار ہے. اب جب یقین ہے امام کے وجود پر تو کم سے کم زندگی اس طرح سے تو ضرور گزارے انسان. دیکھیے، بڑی اہم اور بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بسم اس اللہ. طرح سے گزارے کہ صرف ہم امام کو اپنا نہ کہیں بلکہ روز قیامت امام بھی ہمیں اپنا کہیں. سبحان میں اللہ سمجھتا ہوں کہ اگر سبحان یہ اللہ. بات فقط ذہن میں رہے تو پھر ساری زندگی آرام سے انسان کی بہترین دینی زندگی گزر سکتی ہے. بے کہ اگر شک ذہن میں یہ ہو کہ امام ہمیں اپنا کہیں. دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے. جوش ملی آبادی نے بڑے خوبصورت سے 4 مصرے کہے تھے، جس کے بعد کے 2 مصرے یہ تھے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمارے حسین. ہوں سے. واہ میں نے سبحان اس اللہ. سلسلے میں ایک بات عرض کی تھی، میں موضوع سے الگ نہیں ہوں، اسی موضوع بسم کے اللہ. تحت عرض کر رہا ہوں. جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین کی تو شخصیت اتنی بڑی ہے، بے شک اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہر ایک امام حسین کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ امام حسین ہمارے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں امام حسین ہمارے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں امام حسین ہمارے ہیں. بے شک جب کوئی کسی بڑے مرتبے پر، بڑے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں اس سے اپنی نسبت جوڑنا، بے اور یہ شک کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی ایسے. بے تو شک امام حسین تو ہیں ہی ایسے کہ ہر آدمی امام حسین کو اپنانے کی کوشش کرتا بے شک. کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ، شاید سگنل شاید ویک ہیں. دوبارہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز مولانا سید میثم زیدی صاحب سے، اور انشاءاللہ ان سے بڑی خوبصورت طریقے سے لطف اندوز کر رہے تھے مومنین کو، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے وہ جوابات کا سلسلہ، بہرحال جو سوالات ہم کر رہے تھے کہیں طریقے سے اپنے خوبصورت لہجے میں وہ مومنین کو لطف اندوز کر رہے تھے. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ دوبارہ ان کے ساتھ، ہاں جی وہ دوبارہ، آ رہی آواز؟ جی قبلہ جی بسم اللہ کریں، جی بسم اللہ کریں. جی کچھ جی جی. انٹرنیٹ کا مسئلہ تو تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا، بسم جی اللہ. جی جی، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے یہی کہا کہ بیٹا ہمارے شیعوں کو ہمارے سلام کہہ دینا. تو یہ امام حسین کا کہنا کہ ہاں ہمارے شیعوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اور سند نہیں ہو سکتی بے کہ شک آقا حسین ہم کو اپنا کہہ رہے ہیں. بے تو جب وہ شک. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، تب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ ہم امام حسین کے شیعہ نظر آئیں. سبحان یہی اللہ. معاملہ وہاں بھی ہے کہ مولا کائنات پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے ہاذا لی ہاذا لک، یہ میرا اللہ ہے یہ تیرا ہے. اس کے لیے اللہ. کہیں گے یہ میرا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے لیے کہیں گے یہ تیرا ہے وہ جہنم واصل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو مولا علی کو کہے گا کہ یہ ہمارے ہیں وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جس کے لیے مولا علی کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو سبحان یہی اللہ. ہمارے امام عصر کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ روز قیامت مولا علی کہیں کہ یہ ہمارا ہے، امام حسین کہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور خاص طور سے امام عصر ہمیں اپنا سمجھیں. بس اگر یہی بات ذہن میں ہو تو ہم سمجھتے ہیں نہ انسان کی کوئی نماز قضا ہو، نہ کوئی روزہ قضا ہو، بے نہ کوئی شک بےایمانی کرے، نہ کوئی جھوٹ بولے، بے نہ کوئی شک غلط کام کرے. انسان ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتا رہے اگر اس کے ذہن میں صرف یہ ہو کہ ہم کو زندگی ایسے گزارنا ہے کہ روز قیامت یا ظہور کے بعد امام ہمیں اپنا کہیں اور اپنا سمجھیں. بے شک بے شک.
جی قبلہ، جی جیسے حدیث میں بھی وارد ہیں کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی فضیلت دوسرے امتوں سے اور دوسرے ائمہ کے دور میں جو لوگ رہ چکے ہیں ان سے ان کی فضیلت زیادہ ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ کافی زحمات بھی کر چکے ہیں صدر اسلام میں، مخصوصاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، کہ نہایت انہوں نے جنگیں لڑی ہے بالسیف اور تکلیفات اٹھائے ہیں، بھوک اور اس قسم کے بہت سارے زحمات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو ایسے کون سی چیز ہے کہ اس دور کا جو امام زمانی ہے، جس کو کہیں کہ منتظرین میں سے، اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے؟ اس بارے میں اگر آپ کچھ ہو سکے تو وضاحت فرمائیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مسئلہ صرف اتنا کہ جو لوگ ائمہ کے دور میں رہے وہ جی ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ کو دیکھتے تھے، جی بے اور شک. ظاہر سی بات ہے جب ان کو دیکھتے تھے تو جی صرف ان کی زیارت کا اعجاز بھی یہ تھا کہ جی دل پہ اثر ہوتا تھا، اور جو پوچھنا ہوتا تھا وہ امام کی خدمت میں چلے جاتے تھے، امام سے سوال کرتے تھے، امام ان کو ان کے سوالات کا جواب دے دیتے تھے، بے شک اور ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی. بے شک اور کیونکہ امام کو ظاہر بظاہر دیکھتے تھے لہٰذا ان کی یقین میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب امام دور غیبت میں ہیں، بے ہم شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو مولا کائنات کو دیکھا، نہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، نہ بے امام شک حسین کو دیکھا، نہ کسی اور امام کو دیکھا، نہ پیغمبر کو دیکھا، اور اپنے زمانے کے امام کو بھی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. بے شک بے شک. یعنی ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، بالکل ان کے پائے اقدس کی زیارت کریں، لیکن ہم نے انہیں دیکھا نہیں. تو جب ہم نے انہیں نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو سمجھنا کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بے اس محبت کا ان محبتوں سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. بے اگر شک اس زمانے میں واقعی کوئی مومن ہے تو اس کا مرتبہ ان لوگوں سے زیادہ ضرور ہوگا کہ جو ائمہ کے زمانے میں رہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے اور محبت کر رہے ہیں، اور ہم بغیر دیکھے امام کو ان سے محبت کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ایک سوال اور ہے کہ حضرت جیسے یہ بھی روایت میں ہی ظاہر ہے یہ چیزیں کہ حضرت جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ آسمان سے نیچے آ کے امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. تو اگر بے شک. سوال میں ایسے کروں کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اگر اس پہ آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو. بالکل. جناب عیسیٰ ہمارے امام کی اقتداء میں نماز اس لیے پڑھیں گے جی کہ جناب عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی اور جی پیغمبر اسلام کی شریعت جاری ہے. بے تو شک. اس وقت جو نماز پڑھانے والا ہوگا وہ پیغمبر اسلام کا جانشین ہوگا، یعنی پیغمبر کا نمائندہ ہوگا. جی تو اب جناب عیسیٰ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، گویا سید المرسلین کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا سید المرسلین کے پیچھے نماز پڑھنا. بے شک اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جناب عیسیٰ کا، ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، کہ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے. ابھی تک میں نے جتنے حوالے دیے وہ شیخ صدوق کا حوالہ جی بے دیا، شک. علامہ مجلسی کا حوالہ دیا، جی لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل سنت کی تمام تر کتابوں میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں بے کہ شک. صحیح مسلم شریف میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کے حالات جو لکھے ہوئے اس میں دیکھیے. اچھا، صحیح مسلم شریف تو حدیثوں کی کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی فرقے کو ٹارگٹ کر کے نہیں لکھی گئی ہے، جی بالکل. لیکن ایک کتاب جو ابن حجر مکی کی ہے سوائق محرقہ، جی بالکل. وہ تو ہمارے فرقے کی رد میں لکھی جی گئی ہے. بالکل سوائق متاثر محرقہ کا ہے. جی مطلب یہ ہوتا ہے، جی جی، متعصب ترین عالم جی جس نے کتاب لکھی سوائق محرقہ، جلا دینے والی بجلیاں. تو اب اس سے زیادہ جی خطرناک کتاب کون سی ہوگی؟ بالکل. لیکن اس کتاب میں بھی میں نے خود دیکھا ہے، میں جی دیکھ کے بتا رہا ہوں، جی تو اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آخر زمانہ میں میرا 12واں خلیفہ دنیا میں آئے گا اللہ جو تمہارا اللہ 12واں امام ہوگا. بے اور پھر شک. پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا. دیکھیں یہ جملہ بھی اللہ لکھ رہے ہیں کہ اکبر. وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا. اللہ اب کیا ہم کو ان سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ بھائی جب 12واں اہل بیت میں سے ہوگا بے تو شک. پہلا باہر سے کہاں جائے گا؟ سبحان بھائی اللہ، جب بہت بڑا. 12واں اہل جی بیت میں سے بالکل. ہوگا بے تو پھر شک. سبھی اہل بیت ہی میں سے ہوں گے. اور سبحان یہی اللہ. تشیع ہے کہ ہم بے شک. تمام ائمہ کو جو مانتے ہیں تو ہمارے تمام جو ائمہ ہیں وہ پیغمبر کے اہل بیت میں ہیں، بے کوئی شک. الگ سے نہیں آیا ہے، سب کے سب اہل بیت میں. اور جو آخری آنے والا آئے گا وہ بھی اہل بیت میں سے ہوگا. بے تو شک. جب وہ اہل بیت میں سے آنے والا آئے گا تو سوائق محرقہ میں بھی لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے. جی اور جب نماز کا وقت آئے گا بے شک.
یعنی وقت نماز آئے گا اور جماعت قائم کی جائے گی تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا امام جناب عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھا دیں. اب یہ اللہ، پیغمبر کے جملے نہیں ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے عرض کروں گا کہ اخلاقاً جی جی بے شک، مروتاً بے شک، امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا دیں. لیکن اب حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جناب عیسیٰ یہ فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیے، اس اللہ، لیے کہ یہ نماز آپ ہی کے لیے قائم کی گئی. سبحان اب اللہ، ظاہر سی بات ہے سبحان کہ اللہ، بے نماز شک، جس کے لیے قائم کی گئی ہے وہی قائم سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اب واہ، جناب عیسیٰ کیا نماز پڑھائیں؟ تو سبحان جناب اللہ، عیسیٰ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. یہی سوائق مورقہ میں لکھا ہے اور یہی صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ پھر امام پیغمبر نے فرمایا کہ پھر تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی تمہارا امام نماز پڑھائے گا اور جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی حل ہو گیا بے کہ بھئی شک، یہ تو ہمارا 12واں امام ہے. جناب عیسیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام تھوڑی ہے. بے شک، عیسیٰ کسی مولانا یا کسی مولوی یا کسی قاری یا کسی حافظ جی کا نام تھوڑی ہے. جی بالکل، جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بے جناب شک، عیسیٰ مسیح ہیں، بے جناب شک، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، بے شک، جناب عیسیٰ عالم امر کی مخلوق ہیں. بے شک، جناب عیسیٰ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ اللہ نے جناب عیسیٰ کو چرخ چہاروں پر اٹھا لیا. جناب عیسیٰ وہ تھے کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. جناب عیسیٰ وہ تھے کہ جو بیماروں کو چھو لیتے تھے تو وہ شفا حاصل کرتے تھے. بے اتنے شک، عظیم ترین نبی کا نام ہے عیسیٰ، اتنے عظیم ترین نبی کا نام ہے عیسیٰ. لیکن جب مولا علی کا بیٹا سامنے آئے گا تو جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، آگے کھڑے ہو کے سبحان نماز اللہ، سبحان نہیں اللہ، پڑھیں گے. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ جب عیسیٰ جیسا نبی ہمارے 12ویں امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، یا میں اللہ، لفظ بدل کے عرض کروں کہ جب ہمارا اللہ، 12واں امام عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ، ہمارا پہلا امام کسی غیرے کے پیچھے کیا نماز سبحان پڑھ لے گا؟ اللہ، سبحان لوگ اللہ، روایتیں سناتے ہیں بے کہ شک، مولا بے علی نے شک، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، ان کے بے پیچھے شک، نماز پڑھ لی. ارے بھائی، مولا علی کسی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے بے ہیں؟ اس شک، لیے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال اللہ، کعبے جیسی ہے. بے تو شک، اب کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، کعبے کی طرف پیٹ کر کے، یعنی کعبے سے آگے کھڑے ہو کے نماز تھوڑی پڑھی جاتی. بے تو شک، کوئی مولا علی کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. لا اس ریب، لیے جب امام آئیں گے تو جناب عیسیٰ بھی ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بے شک، آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے. اور یہی ایک سبحان اللہ، میسج ہوگا تمام دنیا کے لیے کہ دیکھو ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے. بے جب شک، انبیاء اور رسول ان کی برابری نہیں کر سکتے تو کوئی عام آدمی ان کی برابری کہاں کر نہیں کر سکتا ہے؟ سکتے، بے بس شک، عزیزوں، میں اپنی بات تمام کرنے کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے جناب محمد علی کرمانی جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے، جی، ان کے 4 مصرے ہیں اس سلسلے میں، بڑے خوبصورت سے 4 مصرے ہیں. ہو بسم اللہ، سکتا ہے آپ حضرات میں بہت سے لوگوں نے سنے ہوں، لیکن ثواباً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ارشاد چاہتا ہوں. کیجیے، وہ بسم اللہ، فرماتے ہیں کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے. جی، مریم ذرا سنبھل سنبھل کے کے ادب کا مقام مقام ہے. ہے، یہ بارگاہ یہ بارگاہ بنت رسول انام ہے. سبحان مریم اللہ، ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ بنت رسول انعام ہے. انعام ہے، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، واہ، تم مادر نبی خدا ہو تو تو کیا کیا ہوا، ہوا؟ اور ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. اللہ، ان کا پسر سبحان اللہ، تمہارے سبحان اللہ، پسر کا بے شک، امام ہے. بے شک، بس میں اسی کے ساتھ اپنے جواب کو مکمل کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی قبلہ، ٹائم تو ہے بہرحال، لیکن ظاہر ہے اگر آپ کو زحمت بھی ہوگی اور جتنے سوالات بہرحال میں نے آپ سے پوچھنے تھے وہ تو ختم ہو گئے جو میرے جی ذہن میں تھے. ٹائم ہے بھی 10 منٹ، لیکن اگر آپ کو زحمت ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دعوت کر لیں گے. انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت ضرور. رکھیں. جی کربلائے مقدسہ میں آپ کے جی لیے دعا گو ہیں، اور آپ بھی ہمارے حق میں حتماً دعا کیجیے. بہت ہی اچھے انشاءاللہ طریقے سے یعنی میں خود لطف اندوز ہوا آپ کے بیانات سن کے. تو آپ سے مخصوصاً ہم جو ہے وہ التماس سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ. چلو جی قبلہ، خدا حافظ. خدا حافظ. ہمارے ساتھ سید میثم عباس زیدی صاحب تشریف فرماتے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ انہوں نے وہ اتنے سارے مطالب جو کہ ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر کافی سارا ٹائم بھی لگ جاتا، اور اس کو بیان کرنے میں انہوں نے نہایت ہی مختصر عبارات کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا، عقیدہ بھی بیان کر دیا. اور سب سے بڑی بات جو
مجھ بندے حقیر کے ذہن میں جو چیز آئی، یعنی کچھ چیزیں واقعاً عقلی طور پر بھی ہوتی ہے. یعنی انسان کو جو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت عقل کے شکل میں جو انسان کے پاس ہے، کہ بہت سارے ہمارے حتیٰ ظاہراً مذہب حقہ والے لوگ وہ حتیٰ ان چیزوں کے قائل ہو جاتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے 25 سال تک دوسروں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے. یعنی غیر از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے دوسرے خلفاء کے پیچھے یا دوسرے صحابیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھتے رہے. تو واقعاً یہی ہے کہ عقل ایک عظیم، جس کو کہا جائے ایک عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں ادا کریں گے، یعنی ان کی اقتداء نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے جو یہ معصوم ہے تو یہ تو کلنا محمد و کلنا علی. تو پھر وہ معصوم جو ہے انہوں نے کیسے ایک عام آدمی کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ تو یہ نہایت ہی ایک دقیق اور نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ بہت ہی بہتر ایک فکر ہے، یعنی ہمارے جوانوں کے لیے مخصوصاً، کہ بعض چیزوں کے ہم قائل ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں نہیں ہوتی. ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہمارے 14 معصوم ہے، جس کو ہم معصوم کہتے ہیں، یعنی یہ معصیت سے دور ہے، یہ معصیت سے دور ہے، ولایت ہے ان کے پاس. اور ولایت، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر لوں کہ بہرحال سب جتنی بھی خطباء ہیں ہمارے، بہت سارے ذاکرین ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جیسے مصائب بیان کرتے ہیں تو بس اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حد سے ہی کچھ زیادہ ہی امام کو جا کے غربت میں لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی جیسے کہ امام نعوذ باللہ من ذالک، یعنی امام بالکل بے بس ہو چکے تھے. بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے پاس ہے ولایت، اور ولایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو قدرت بھی حاصل ہو، یعنی اس کی قدرت ہو. اگر وہ چاہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دقیقاً وہی جملہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام جب معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب کے دربار میں پہنچے تو وہاں کسی ایک شکی نے جب امام نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس شکی نے کہہ دیا کہ یہ تو خدائی کے دعوے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں، در حقیقت جملے بھی ایسے ہی تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں اور عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں. تو اس قسم کے وہ جملے تھے. تو یہ شکی اٹھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو خدائی کے دعوے ہیں اور بہرحال اس قسم کے تو ہو نہیں سکتا. تو وہاں مولا نے فرمایا کہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہ اے فلاں، تو بدبخت خاتون ہو کے مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ امام کا کہنا تھا، چونکہ اولو الامر ہے، اس کی ایک زبان سے جو ہے وہ تقدیر بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے جب ملاحظہ کیا تو وہ مرد عورت کی شکل میں وہ چینج ہو گئے تھے، مکمل طور پہ چینج. اور اگر دیکھا جائے اسے انبیاء کے دور میں بھی حجت خدا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جب وہ زندان میں تھے عزیز مصر کے زندان میں، تو وہاں پہ ایک شخص، اس نے حضرت یوسف، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، اس کے چہرے کا نور، اس کی گفتگو جس کا کوئی عام انسان تصور تک نہیں کر سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کو تعبیرات خواب بتایا کرتے تھے. یعنی جو بندہ خواب دیکھ لیتا تھا تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دیتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے. تو ایک شخص نے آتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور کہا کہ میں نے کل رات کو ایک خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ
میں بہرحال جنگل میں تھا، در حقیقت کوئی اس قسم کا انہوں نے وہ خواب بیان کر لیا کہ شاید خواب کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں مثلا کوئی مشروبات پلا رہا ہوں بادشاہ کو، عزیز مصر کو، تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا خواب بڑا اچھا خواب ہے اور آپ کل جو ہے آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ شخص بہرحال خوش ہوئے، اور وہاں پہ اس زندان میں ایک اور شخص بھی تھا جو نہایت ہی حاسد تھا، حسد کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہ شخص آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ اے حضرت یوسف، میں بھی ایک خواب دیکھ چکا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بتا دیں کیا خواب آپ دیکھ چکے ہیں، ہم آپ کو تعبیر بتا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے روٹیاں بنائی ہوئی ہے اور جنگل میں جا رہا ہوں، اور اوپر سے کوے آ کے وہ روٹیوں کو اٹھا رہے ہیں، کوے آ کے روٹیوں کو اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں میرے سر سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ اے شخص، خواب آپ نے نہایت ہی، جس کو کہا جائے کہ نہایت ہی برے تعبیر والا خواب آپ دیکھ چکے ہیں، تو چونکہ کل آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ شخص اس نے مزاح کیا اور ہنسا اور شوخی اس نے کی۔ انہوں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تو خواب ہی نہیں دیکھ چکا، یہ میں تو خواب دیکھا ہی نہیں ہوں، میں نے تو ایسی فرضاً اس کو بتا دیا اس کی اصلیت کو لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ در حقیقت یہ اپنی طرف سے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، کوئی اللہ والی بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا کہ اے شخص، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب اولو الامر کی زبان سے جو نکلا یہ آپ کی تقدیر ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حجت خدا، اس کی جو منزلت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس سے تقدیریں بدل جاتی ہے، اس کی زبان سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ جب کل کو مقدمہ اور عدالت لگی تو اس کو موت کی سزا ہو گئی، اور اس کو انہوں نے جنگل میں پھینکا اور کوے آ کے اس کے گوشت کھانے لگ گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ معصوم کے پاس جو ولایت کا رتبہ ہے وہ یقیناً وہ روایات سے ثابت ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو کہ ناممکن ہوتے ہیں، وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے تو وہ اختیارات بھی دے سکتے ہیں، وہ یقیناً اختیارات دے سکتے ہیں۔ حتیٰ حدیث قدسی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ کی ذات اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، یعنی جیسے میں کن فیکون کر سکتا ہوں، اگر کہوں کہ کن تو وہ فیکون ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ اختیارات میں ایک بندے کو بھی دے دوں گا۔ تو یہ ایک عام شخص اگر خدا کی قدرت کے اوپر شک نہیں ہے تو یہ تو وقت کے امام ہے، یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، تو پھر ان کے لیے تو کوئی مسئلے نہیں ہوتے۔ تو عرض یہ ہے کہ بہرحال ان چیزوں کی طرف ہمیں بڑی دقت کرنی ہوگی۔ معصوم کی معرفت حاصل کرنا، جس عنوان سے یہ پروگرام ہے ہمارا، معصوم کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ معصوم کی معرفت اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان گمراہی سے بچے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کس چیز سے بچے؟ گمراہی سے بچ جائے، چونکہ گمراہی کے وسائل یہاں پہ زیادہ ہے۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کرنا ہے، آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا دور ہے اور یوٹیوب کا دور ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک فرقے کا مولوی جو ہے کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرے فرقے کا مولوی کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہماری بات بھی یہ ہے کہ جو بعض شخصیات ہے اسلام میں وہ متنازع شخصیات ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق وہ اشخاص کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کے پاس وہ پسندیدہ اشخاص ہیں۔ لیکن جو ہمارے ائمہ ہیں یہ عالم اسلام میں، یعنی ظاہر ہے کہ اظہر من الشمس ہے کہ ان کی فضیلت نہایت واضح ہے اور یہ متنازع نہیں ہے۔ بے شک اس کی جو حق اہل بیت ہے اس حق کے مطابق ان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، لیکن بہرحال جس حد میں ہے، ایک حد کے جو تعظیم کے حد میں، اور لوگ یعنی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں،
اور کیوں بھی احترام نہ کرے کہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت جو نص قرآنی موجود ہے تو وہ یقیناً مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کہ اولاد رسول کے احترام کا قائل نہ ہو. اور اولاد رسول کے احترام کا قائل فقط یہ نہیں کہ ائمہ معصومین، بلکہ جو بھی قربا کے زمرے میں آئے گا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے لے کر یعنی ائمہ سے لے کر ان کے تا روز قیامت جو بھی سادات میں سے اس کا احترام واجب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نہیں. آج کل یہ بھی ایک اور مسئلہ بھی ہمارے پاس ہے کہ بعض لوگ ائمہ کا احترام کر لیتے ہیں، وہ تو واجب ہے، پھر یہ سادات کو آہستہ آہستہ احترام سے نکالنا شروع کر. حالانکہ شیخ صدوق کتاب الاعتقادات میں وہ کہتے ہیں شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ سادات چونکہ نسل رسول سے ہیں اور آیت قرآنی ہمارے پاس نص قرآنی موجود ہے، ان کا احترام واجب ہے. احترام واجب ہے. یعنی گویا یہ اعتقادات شیعہ والی بات ہے. تو ہمیں معرفت امام اور معرفت معصوم جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق معصوم کو پہچان سکیں کہ حق معصوم کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ حق معصوم، آپ حقوق معصوم سے واقف نہیں ہیں، آپ کو کوئی معرفت ہی حاصل نہیں ہے، تو مشکلات مزید بڑھیں گے. اور یہ مشکلات بس اوقات انسان کے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. ظاہر ہے یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو ہمارے معصومین ہیں ان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک مذہب حقہ کا بچہ جو ہے نوجوان، وہ ممکن ہے گمراہ ہو جائے، ممکن ہے. لیکن اگر آپ اپنی طریقے سے معصوم کی شناخت آپ کو ہوگی، اس کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، تو یقیناً آپ گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو صاحب بول رہے ہیں یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب سے مبرہ ہے، بری ہے، آزاد ہے، یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا بہترین چیز یہی ہے کہ ہم معصوم کی معرفت حاصل کریں، یہ ضروری چیز ہے. خدا نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خلق فرمایا، رسول کی معرفت، اس کے بعد حجت کی معرفت اور اپنے ذات کی معرفت. ظاہر ہے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئیں. سب سے پہلے سوال تو یہیں سے اٹھے گا کہ ہم یہاں پہ دنیا میں آئے کیوں ہیں اور کہاں جائیں گے اور یہاں کر کیا رہے ہیں. یہ 3 سوال بنیادی ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اگر کوئی عاقل آدمی ہے، کوئی عاقل آدمی ہے تو یقیناً وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں کیوں دنیا میں آیا، میں اس دنیا میں کر کیا رہا ہوں اور یہاں سے کہاں جاؤں گا. اگر کوئی عاقل آدمی ہے، اس کی عقلی عقلائی نظام، اس کا جو عقل کا نظام ہے وہ درست ہے. چونکہ بس اوقات انسان کے عقل ہی اس کی زائل ہو جاتی ہے شہوات کی وجہ سے. شہوات کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے. بس اوقات انسان شہوات بھی فقط ایک شہوت نہیں بلکہ کافی سارے شہوات میں آ جاتے. دولت کی شہوت، دولت کا شوق اور دوسرے جو لذتیں ہیں ان کو اٹھانے کے چکر میں انسان اپنے ذہن سے فارغ ہو جاتا ہے. ذہن جو ہے وہ سالم نہیں ہوتا. ظاہر ہے ذہن ہی سالم نہیں ہے تو سوچنا بھی محال ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ 1 ساعت کی فکر، الفکر ساعہ افضل من 70 سنہ. فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر، یہ ایک لمحے کی فکر یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ وقت کے امام کو اور معصومین کی معرفت کے بارے میں ہم کوشش کریں اور انشاءاللہ العزیز معرفت کے مقام تک پہنچے. آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.